الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق اور پروردگار ہے، اور ہمارا مدبر ہے۔ ہمارے لیے دن اور رات کو اسی نے بنائے، مہینوں کو اسی نے بنائے، اور مہینوں میں ہمہ قسم کی برکتیں عطا فرمائیں۔ اور مختصر سے حمد و ثنا کے بعد انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح اللہ کی بے انتہا رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ماہ محرم الحرام کے بالکل آخری دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب چند ہی گھنٹوں میں ماہ سفر شروع ہونے والا ہے۔ سفر کا مہینہ اسلامی اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہی ان مہینوں کو بنایا ہے، اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 کی ہے۔ 12 مہینے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، 4 مہینے ادب و احترام والے بنائے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی جو 8 مہینے ہیں یہ منحوس ہیں یا اس میں برکت نہیں ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ لیکن امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اللہ رب العالمین کے ان بنائے ہوئے مہینوں میں بعض مہینوں کو برکت والا بنا لیے ہیں، اور بعض مہینوں کو نحوست والا۔ بعض مہینوں میں طرح طرح کے شرکیہ و بدعات والے کام کیے جاتے ہیں، اور بعض مہینوں میں اسلام سے خارج کرنے والے کام تک کیے جاتے ہیں۔ جن مہینوں پر انسانوں کی جانب سے ظلم کیا جا رہا ہے، انہی میں سے ایک مہینہ ہے مہینہ سفر، سفر کا مہینہ، ماہ سفر۔ اور سفر
یہ لوٹنے کے معنی میں ہوتا ہے، کسی طرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل ہونے کے معنی میں ہوتا ہے۔ عرب کے نزدیک زمانے جاہلیت میں یا پھر اس کے بعد کے ادوار میں اس مہینے میں عرب کے لوگ سفر پر نکلا کرتے تھے، تجارت کی غرض سے یا جنگ و جدال لڑائی کی غرض سے، کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ، تو حرمت والے مہینے میں ہر قسم کی لڑائی جہاد وغیرہ سے رکے رہتے۔ جیسے ہی محرم سے فارغ ہوتے، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو تجارت کی غرض سے دوسرے اغراض و مقاصد کو لے کر سفر پر نکلتے، اسی لیے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ اور اس مہینے میں بہت سارے زمانے جاہلیت میں بدعقیدگیاں اس سے جڑی ہوئی تھیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں کئی مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، بالخصوص سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند کیا گیا ہے، لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا نحوست والا۔ تو بہرکیف میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 پر 1 کا کچھ حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے متعلق، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب کبھی ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی پریشانی پہنچتی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر جنہوں نے ایمان لایا ان ساروں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کہ بنی اسرائیل کا یہ عمل تھا کہ جب کبھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو وہ منحوس سمجھتے، موسیٰ کی وجہ سے یہ پریشانی ہمارے اوپر آئی، موسیٰ کے ایمان کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی، اور موسیٰ کے ماننے والے جو بھی ہیں جب تک وہ ہمارے درمیان رہیں گے اس طرح کی مصیبتیں پریشانیاں ہمارے اوپر آتی رہیں گی۔ یہ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا، اور اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں واضح طور پر منع کیا کہ نہ موسیٰ منحوس ہیں نہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے منحوس ہیں، بلکہ نحوست تو آپ کے شرک میں ہے، جو شرک اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ، دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کیا جاتا ہے، اصل تو یہ عمل ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں غلاظت ہے، لیکن لوگ شرک سے توبہ نہیں کرتے بلکہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک واضح مطلب ہمارے درمیان بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، جب کبھی ان پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں، کسی مہینے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ مہینہ نحوست والا ہے اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تب بھی کوئی ہیلا بہانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ظلم تو یہ ہو گیا ہے بدعقیدگیوں کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نحوست کا معاملہ کرتے ہیں۔ آج صبح ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں کام کاج کے لیے، کام نہیں ہوا یا کام ہونے کے باوجود روپیے ہاتھ میں نہیں آئے تو فوراً کیا کہتے ہیں، صبح کام کو جب نکل رہا تھا تو فلاں کا چہرہ میں نے دیکھا، اس کی صورت دیکھنے کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ بدعقیدگی اتنی دور تک پھیل گئی کہ شوہر بیوی کے چہرے سے نحوست اختیار کرنے لگا اور بیوی شوہر کے چہرے کو منحوس سمجھنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی وہ صبح اٹھتے ہیں تو فوراً سیدھے چہرہ کہاں لے جاتے ہیں، آئینک کے سامنے، گھر میں جو مرر ہوتا ہے آئینک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہی چہرہ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بدعقیدگیاں آج مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گمراہ کن عقائد سے امت محمدیہ کو روکا ہے، منع کیا ہے، اجتناب کا حکم دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر مسلمان اس طرح کے عقیدے اپنے اندر رکھے تو پھر وہ عقیدہ اسے اسلام سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5757 ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی بیماری اچھوت نہیں ہوتی،
مطلب کوئی بیماری ایک دوسرے کی طرف بذات خود منتقل ہونے والی نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں اللہ کا حکم نہ ہو۔ کوئی بیماری ہے، وہ بیماری اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ کسی اور کے اندر چلی جائے، ہاں اللہ کا حکم ہو تو پھر وہ بیماری ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری ایک دوسرے کے اندر سرایت نہیں کر جاتی۔ اسی طرح بدشگونی سے منع کیا گیا۔ بدشگونی زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، کوئی کام کرنے کا مسئلہ ہوتا تو اس سے فال نکالتے، شگن لیا کرتے کہ کوئی پرندہ ہاتھ میں لیتے اور پرندے کو اڑاتے، اگر وہ پرندہ دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ اڑتا تو پھر وہ اچھا تصور کرتے تھے، وہ کام فوراً کر لیتے، اور اگر پرندہ بائیں جانب لیفٹ جانب چلا جائے تو پھر سمجھتے کہ نہیں یہ نحوست والا کام ہے، میرا یہ کام سکسیس ہونے والا نہیں ہے، یہ سوچ کر وہ کام کرنے سے رک جاتے۔ تو اس طرح کا عمل زمانے جاہلیت کے لوگوں میں پایا جاتا تھا، کوئی تیر کے ذریعے، کوئی پرندے کے ذریعے، کوئی اور چیز کے ذریعے اس طرح بدشگونی لیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کر دیا کہ کوئی پرندہ تمہاری قسمت بدلنے والا نہیں، کوئی پرندہ تمہارے اندر برکت لانے والا یا نحوست لانے والا نہیں، کسی پرندے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اسی طرح اس حدیث میں خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کا ذکر فرمایا ہے۔ کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ زمانے جاہلیت میں اس طرح کے عقیدے لوگوں کے جڑے ہوئے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام قبول کرنے کے بعد جو ابتدائی حالات میں تھے، انہیں ابھی پورا اسلام معلوم نہیں ہوا تھا، ایسے میں ان صحابہ کی عقیدوں کی تردید کرتے ہوئے، ان صحابہ اکرام کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کسی کا کوئی ایسا غلط عقیدہ نہیں تھا۔ لیکن آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو علم سے دور رہتا ہے، قرآن مجید کے حرفوں سے، آیتوں سے دور رہتا ہے، اور احادیث صحیحہ سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بنام مسلمان ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، لیکن اصل اسلام کی حقانیت، اسلام کی تعلیمات ان کے اندر نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ سن سنائی باتوں کو لے کر غلط عقیدے آج اپنے اندر لے چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو بہت سارے مسلمان بھائی بابرکت نہیں سمجھتے، کیونکہ برکت والے مہینے تو دوسرے ہیں، اس مہینے میں برکت نہیں ہے، برکت سے خالی اس مہینے کو سمجھتے ہیں، اور سارا مہینہ افسوس میں، ندامت میں گزارتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ کوئی بزنس کرنے والا آدمی اس مہینے میں بزنس شروع کرنا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ برکت نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں ان کو کون بتاتے ہیں؟ جو بظاہر مسلمان ہیں، جن کا حلیہ اسلامی ہے، بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے، لمبے لمبے جھبے پہننے والے، بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے، جو علماء سو ہیں، برے علماء ہیں، جو اللہ کی دین کو، اللہ کی شریعت کو بدل کر بیچ کر کھانے والے، یہ لوگ مہورتم کے جیسا ان کو یہ باتیں بتاتے ہیں۔ جیسے غیر مسلموں میں کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کب کیا جائے، اس کے لیے کون سا اچھا مہورتم ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے درمیان یہ بات آ گئی ہے، اور مسلمان یہی چیزیں اپنوں کے ان پیروں ولیوں کے سامنے پوچھتے ہیں، اور انہیں معلوم ہو کہ معلوم نہ ہو، جو ذہن میں آیا بولتے چلے جائیں گے، اور یہ مسلمان اسی پر عمل کرتے جائیں گے۔ اس طرح یہ چیزیں عام ہو گئیں۔ میرے بھائیوں، شریعت مطہرہ میں کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک بہترین فتح اللہ رب العالمین نے آپ کو نصیب کیا۔ خیبر ایک مقام کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس علاقے کے اوپر فتح نصیب فرمائی، اور وہ کب ہوا وہ واقعہ؟ سفر کے مہینے میں۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا، نحوست والا ہوتا،
اور بے برکت ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی، تو کیا اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنی بڑی فتح سے نوازتا؟ نہیں نوازتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں کسی طرح کی نحوست نہیں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ بعض مسلمانوں کا سفر کے مہینے کو لے کر یہ ہے کہ سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اس مہینے میں ہوا صحیح نہیں چلتی، اور جو ہوا چلتی ہے وہ ہوا انسانوں کو بیمار کر دینے والی ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ عقیدہ ہے بعض مسلمانوں کا کہ سفر کے مہینے میں لوگ زیادہ بیمار ہوتے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے گھروں میں بوڑھی خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب کبھی اپنے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فوراً نمک لیتے ہیں، ہری مرچیاں لیتی ہیں، اوپر سے نیچے تک نظر اتار کر پھینکتی رہتی ہیں، اور یہ عمل سفر کے مہینے میں زیادہ کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر کے مہینے کی ہوا خراب ہے، اس مہینے میں زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اس مہینے میں زیادہ بری نظر ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے عقیدے مہینے سے جوڑ کر مسلم خواتین و مرد میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے مہینے میں اس کے آخری ہفتے میں بیمار ہو گئے تھے، تو یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتی تو ہمیں کیا چھوڑے گی؟ یہ دلیل بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کو لے کر لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی بیمار ہو جائیں گے۔ اس لیے سفر کے مہینے میں بیماری سے بچنے کے لیے طرح طرح کے شرکیہ کام لوگ کرتے ہیں۔ تھوڑا غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونا تھا تو بیمار ہوئے ہیں، اس کا مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر سفر کے مہینے میں بیمار نہیں ہوتے تو کیا معلوم دوسرے کسی مہینے میں بیمار ہوتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حرمت والے مہینے میں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اس میں اگر بیمار ہوتے تو کیا تم اس کو بھی منحوس سمجھتے، اس کو بھی نحوست والا سمجھتے؟ اور اسی طرح یہ بات قابل غور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر کب پڑے، یعنی جس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ انتقال کر گئے، اور آپ کتنے کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے آپ انتقال کر گئے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ لیکن سارے مسلمانوں اور ان کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ منحوس والا نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تو بعض لوگ اس میں نئی بدعت شروع کر لیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کے نام پر، جشن میلاد النبی کے نام پر۔ یہ ایک بدعت ہے۔ لوگ اس طرح کے عمل کب کرتے ہیں؟ جب قرآن اور حدیث سے ان کا تعلق کمزور ہو جائے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر یہ اچکے جو اللہ کے ولی کا نام دے کر لوگوں کو پٹی پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو تو پھر اس طرح کے بدعقیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اسی مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، اور انتقال سے پہلے کئی دن آپ بیمار رہے ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن ربیع الاول کے مہینے کو کوئی منحوس نہیں سمجھ رہا ہے، نحوست والا نہیں سمجھ رہا ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ اور ستم تو یہ ہے، کئی لوگ اس مہینے کے آخری چہارشنبے کو کیا کرتے ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، ہریالی کھنلنے کے لیے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی کھنلنے چلے گئے تھے، تو ہریالی کھنلنا ایک سنت ہے اس مہینے کی۔ اس طرح سمجھ کر لوگ ہما قسم کی غذائیں پکوان لے کر سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر صرف جھولیاں اور پیٹ بھرنے والا کام ہے، اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی ایک سے کوئی ایسی دلیل آپ بتا سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ سیر و تفریح کیے ہوں، ہریالی کھنلنے گئے ہوں؟ جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابی جو کہ متبع کتاب و سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والے، ایک سفر میں گزر رہے ہیں، ایک مقام پر سواری سے اتر کر وہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے، جبکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی بیٹھنے کی، اس کے باوجود آپ بیٹھ کر اٹھ رہے ہیں۔ سوال کرنے پر کہتے ہیں مجھے حاجت تو نہیں تھی،
لیکن میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں یہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، اس لیے میں وہاں بیٹھ کر اٹھ رہا ہوں۔ ضرورت نہ ہونے کے باوجود صحابہ کا یہ عمل اتنی محبت ہے، تو کیا کوئی صحابی ہم سے کمزور ہو سکتے ہیں عمل میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی نے سیر و تفریح کیا ہے؟ ہریالی کھنلنے گئے ہیں؟ اور ستم تو آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ ہے کہ سیر و تفریح بھی کیسے جگہ جا رہے ہیں، کسمور چلے جاتے ہیں، رمتباد چلے جاتے ہیں، ایسے علاقوں کی تخصیص کی جاتی ہے جہاں پر شرک و بدعات عام ہوا جاتا ہے۔ بعض مسلمان بھائی تو ادھر جاتے ہیں نرسمہ کونڈا پر، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سیر و تفریح۔ زیارت کہاں کی ہو رہی ہے؟ درگاہوں کا تو مسئلہ الگ ہے، اب مندروں کا بھی لوگ زیارت کرنے نکل گئے، یہ واضح شرک ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کس کے بارے میں ہے؟ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سفر کے مہینے سے متعلق مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اچھا یعنی سکسیسفل سمجھا نہیں جاتا، اس لیے اس مہینے میں کوئی شادی بیاہ بھی نہیں کرتے۔ بچی کا نکاح اگر رکھنا ہے تو سفر کے مہینے کے علاوہ لوگ رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں، اور مہینوں کا بھی دیکھیے لوگوں کے درمیان ایک الگ سسٹم بنا ہوا ہے، جبکہ اسلام میں محرم ہے، سفر ہے، اس طرح کے نام اسلام رکھا ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ نام بھلا دیے ہیں، دستگیر کا مہینہ، محبوب سبانی کا مہینہ، اس طرح ولیوں کے نام پر جس مہینے میں جس ولی کی نظر ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے، اس مہینے میں اس کے نام کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اس مہینے کو اس ولی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ابھی بھی کئی خواتین کے سامنے اگر محرم، سفر، رجب اس طرح کی باتیں کریں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا کہا جائے؟ دستگیر کا مہینہ کہیں فوراً سمجھ جاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مہینہ کہیں فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مہینوں میں ان لوگوں نے ایک مینو بنا کر رکھا ہے، اور ہر مہینے وہ حساب سے ان کے گھروں میں عیدیں ہوتی ہیں، وہ اسی حساب سے کھانے بنتے ہیں، تو وہ اچھا یاد ہوتے ہیں، یہ یاد نہیں ہوتے، جبکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور جو لوگ اس مہینے میں اچھا کام کرنا پسند نہیں کرتے، شادی وغیرہ رکھنا پسند نہیں کرتے، ان سے اگر کہا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ نہیں، اسی مہینے میں حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا، وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بھائی ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کا اس مہینے میں انتقال ہوا ہے، اس لیے ہم شادی بیاہ نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں۔ جبکہ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں صرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اسلام کے بڑے بڑے نامور 12 صحابہ کرام اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں، تو کیا ان کا نام آپ نہیں لیں گے؟ صرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ بدعت ایجاد کی جا رہی ہے، تو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے 12 صحابہ شہید ہوئے اسی مہینے میں، اس کے باوجود انہی کے زمانے کے دوسرے صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں اس لیے ہم اچھا کام نہیں کریں گے، بچیوں کی شادیاں نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کسی صحابی نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ وہ جانتے تھے قرآن اور حدیث کا جو اصل محور ہے، جو مرکز ہے، وہ اس سے ہٹا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح میں وہ زندگی گزارنے والے صحابہ تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس طرح کے عقیدے ہمیں جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جائیں گے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ سفر کے مہینے میں بہت سارے مسلمان اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کرتی، جبکہ کائنات کے امام، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں نکاح کیا اور امت کے لوگوں کو بتایا کہ مہینہ نحوست والا نہیں ہوتا، اس میں جب میں شادی کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ دیکھیں گے تو 7 ہجری میں سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، ولیمہ ہو رہا ہے، تو اب ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح کی بدعقیدیوں میں زندگی گزارتے ہیں اور کیوں اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ العیاذ باللہ۔ غور کرنے پر
خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے جتنے دور رہیں گے اتنی ہی گمراہی میں یہ لوگ پڑے رہیں گے۔ قرآن اور حدیث کے قریب آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کر کے اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ، یہی نجات کا اصل ضامن ہے، نجات کا اصل سبب یہی ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نجات تلاش کر رہے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، نجات نہیں ملے گی۔ اور یہ لوگ جو تمہیں اس طرح کے عقیدے اپنے اندر پیدا کر کے تمہارے اندر اس کو سرایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تمہارے ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہمدرد، ہمارا خیر چاہنے والے سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی ساری حیات طیبہ میں امت میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، یہ فکر لے کر جینے والے، یہ فکر لے کر صحابہ کی اصلاح کرنے والے، امت کو تعلیمات دینے والے۔ کیا اس طرح کی باتیں اگر خیر والی ہوتی تو کیا وہ ہمیں نہیں بتاتے؟ بلکہ اس طرح کی باتوں سے تو منع کیا گیا ہے، دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب مسلمانوں میں اگر یہ باتیں بیان کی جائیں تو کہتے ہیں یہ اہل حدیث تو یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ کتاب و سنت کے نام پر ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ قرآن اور حدیث کا درس ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو وہ اہمیت دے۔ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا لائے حمل بنائیں، اس کو مرکز بنائیں، بعد میں دوسری باتیں ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، سفر کے مہینے کو لے کر صرف سفر کے مہینے تک اب لوگوں کے عقیدے ٹکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ سفر کے مہینے سے ہٹ کر سال کے پورے 12 مہینے میں لوگ نحوست والا اور بدشگونی والا ذہن لے کر چلتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ چیزیں ہمارے اہل حدیث گھرانوں میں نہیں ہیں، ہمارے اہل حدیث گھرانوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ خواتین کو دیکھ لیں یا بڑے بزرگوں کو دیکھ لیں، اسی طرح کے عقیدے ہمارے گھر میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا ہے؟ رات میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے گھر میں، رات میں اگر جھاڑو دیتے ہیں تو جو کچھ شام میں اترنے والے فرشتے برکت لے کر آتے ہیں وہ برکت گھر سے جھاڑ رہے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے، اور اسی طرح ایک عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ گھر کے دروازے کا جو لاک رہتا ہے، جس کو قفل ڈالا جاتا ہے، اس کو آواز نہیں کرنا چاہیے۔ بچے اگر آواز کرتے رہیں گے، نانی کیا بولتے ہیں؟ نہیں بیٹا نہیں کرنا، گھر میں لڑائیاں آتے ہیں۔ اب گھر کے دروازے کے لاک سے لڑائیوں کا کیا تعلق ہے؟ اور اسی طرح ایک عقیدہ یہ کہ گھر کے اوپر کوا بیٹھ کر پکارے، وہ بیچارے کا کام ہے پکارنا، اللہ رب العالمین نے اس کو وہ صلاحیت دیا ہے، اس لیے وہ کام کر رہا ہے۔ اب گھر کے اوپر بیٹھ کر کوا پکار رہا ہے، دادی محترمہ کہتی ہیں چلو جلدی گھر پاک کرو، رشتہ دار آنے والے ہیں۔ اب یہ رشتہ دار کے لیے کوا گھر کے اوپر بیٹھ کر دعوت دے رہا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، بدعقیدگیاں، کمزوریاں، یہ ایمان کے سلامت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر آتے ہیں۔ اور گھروں کا حال، ہمارے اپنے گھروں کا حال اس طرح ہو گیا ہے، باہر سے آ رہے ہیں تو پیر دھو کر ہی گھر میں آنا، اگر پیر دھوئے بغیر گھر میں آئیں گے، جو دودھ پیتے شیر بچے ہوتے ہیں، شیرخوار بچے، ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ آپ سنے ہیں کبھی؟ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اگر پیر دھو کر نہیں آئیں گے گھر میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جو دودھ پینے والا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ بھی سن لیجئے، اگر کوئی سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر سے آپ پھلانگ کر جائیں گے، پیر اٹھا کر ادھر رکھ کر جائیں گے تو یہ سویا ہوا آدمی مر جائے گا۔ یہ بھی عقیدہ ہے لوگوں میں، اور یہ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں میں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کسی وجہ سے اگر پھلانگ کر جانا پڑ رہا ہے، اگر وہ چلا جائے ایمرجنسی میں تو طرح طرح کا ظلم و ستم اس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ پھلانگ لیا، یہ وہ کر دیا، اب اس کے نام پر ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا، اس کے نام پر صدقہ دینا پڑے گا، اس کے نام پر نیاز دینی پڑے گی، اس کے نام پر درگاہ کی زیارت کرنا پڑے گی، نعوذ باللہ۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہودی بھی شرماتے ہیں ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بدعقیدگیاں ہندوؤں سے بھی زیادہ آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ گھر بنایا جا رہا ہے بدعقیدگی، اگر گھر کا دروازہ اس طرف رکھا جائے تو گھر میں نحوست ہی نحوست آئے گی، دروازہ ادھر رکھنا چاہیے واسطو کے اعتبار سے۔
اور گھر کے اندر کچن روم ادھر ہی ہونی چاہیے، ادھر نہیں ہونا چاہیے. اگر کچن روم ادھر کی جگہ ادھر کر لے، کیا جنات آ کے کھانا بنائیں گے آپ کے گھر میں؟ کس طرح کے عقیدوں کو لے کر جی رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. یہ سارے عقیدے، گمراہ کرنے والے عقیدے کب آتے ہیں؟ سفر کے مہینے سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے. سفر کے مہینے میں جو عقیدے لوگوں کے جڑے ہوئے ہیں، اگر ان عقیدوں سے پہلے لوگ توبہ کر لیں اور دوسرے بھائیوں کو بتائیں اصلاح کی نیت سے، تو دوسرے عقیدے بھی ان کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں جو غلط عقیدے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن باتوں سے ہمارا ایمان خطرے میں آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ کام کی توفیق عطا فرمائے جس کام کے بدلے اللہ ہمیں جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. جو قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ خوشحال زندگی عطا فرمائے. اللہ بے نمازیوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. ان نیکیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے. شرک و بدعات سے اور اسی طرح غلط رسم و رواج سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.